11ویں پارے کا خلاصہ۔ تحریر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ سے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام میں سے ایمان پر سبقت لے جانے والے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ مدینے میں رہنے والے بہت سے لوگ منافق ہیں اور بہت سے لوگ منافقت کی موت مر رہے ہیں، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دوں گا۔ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کو نازل کیا کہ آپ انہیں کہیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کر دے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی کے سفر کو طے کیا تو اس عمل کو ان کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ ما سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا نصف حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا، جبکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنہ سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعض امتیازی اوصاف کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کفایہ قرار دیا اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں تاکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے، مسلمانوں پر حریص ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روح گردانی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کی مروبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کریں۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون کو ہدایت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، تو یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجانہ طور پر سمندر کو پار کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسانوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں اور مہینے کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آ جانے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کا مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، تم تک تمہارے رب کی نصیحت آن پہنچی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرمائیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن مجید ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر بات کہہ دیتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پہ مرکوز مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔